اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور آج 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوا تو چلا گیا فلاں فلاں کے پاس۔ میرے بھائیو، تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ایمان کی اصلاح کرنی ہے۔ گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر شرک والے اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تعویذ گنڈے سے اپنے آپ کو پاک رکھیے، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، جیسے چرندوں اور پرندوں کو اللہ روزی عطا کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر آپ بھروسہ کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو روزی روٹی دے گا۔ اور اللہ نے اپنے اوپر یہ مسلط کر لیا، فرض کر لیا، میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہارے بچوں کو بھی روزیاں دیں گے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں 2-4 بچے ہو گئے اب مار دیتے ہیں، اب نہیں ہم بچے لیں گے، اللہ کی قسم ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جو رحم مادر میں اپنے بچے کو ختم کر دیتے ہیں، یا جو لوگ اپنے رحم مادر کی بچے دانی کو ختم کروا دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سے لوگ جنت کی خوشبو۔ ہاں ایک الگ سا یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر اب بچہ ہوگا تو عورت کی جان خطرے میں ہے، یہ کہہ دے اگر اب بچہ ہوگا تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہو سکتا ہے، تو ایسے حالات میں علماء نے کہا ہے مجبوری کے تحت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس ڈر سے ختم کر رہے ہو کہ ہمیں کھلانا اور پلانا پڑے گا، ہمیں پرورش کرنی پڑے گی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جہنم سے اگر بچانا ہے تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح۔ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات بخاری کے اندر وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ ان واقعات کی طرف جو بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ، جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ کہتی تھی کہ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ وہ فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی تھی۔ فرعون نے کیا کیا عورت کے ساتھ معلوم ہے؟ تیل کو گرم کیا اور اس گرم تیل کے اندر اس کے ایک ایک بچے کو ڈال دیا، ایک ایک بچے کو، یلقون واحداً واحد، ایک ایک بچے کو ڈال دیا گرم تیل میں ماں کے سامنے۔ لیکن ماں پھر بھی اللہ کا انکار نہیں کرتی ہے، پھر بھی اللہ کے ذات کے پر کسی کو پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، صرف اللہ اللہ کا نام لے رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کا ایمان اتنا کمزور، ڈالنا ہے جو بولیے وہ کرنے کو تیار، یہاں تک کہ لاسٹ بیٹا جو گود کے اندر تھا، جب اس بچے کو ڈالنے کی باری آئی، وہ عورت ماں پیچھے ہٹی، نہیں نہیں چھوڑ دو، یہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر نہ ڈالو۔ لیکن فرعون اتنا ظالم بادشاہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ رب عرش والا جلال میں آتا ہے اور اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وہ بچہ بول پڑتا ہے، اِنَّا أَهْوَنَ عَذَابَ الدُّنْيَا، بول پڑتا ہے، اے میری ماں، ان عذاب الدنیا اہون عذاب الآخرہ، اے میری ماں یہ دنیا کا عذاب جو تم دیکھ رہی ہو یہ آگ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اور ایمان کی بچانے کے بدلے میں اگر آپ کو کودنا ہو تو کود جاؤ، مجھے بھی لے کر کے چلی جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر کود جاتی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ایمان اتنا کمزور کہ اگر کوئی ایک پان کھلا دے تو ہم جھوٹ بول دیں گے، کوئی چائے پلا دیں گے تو کسی کی طرفداری کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح نہیں، جو غلط ہے وہ غلط۔ میرے بھائیوں، تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کے اندر یہ کرنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے اور بچانا ہے تو اپنے آپ کا ایمان بہت مضبوط کرنا ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کرنا، پہلا کام۔ اور دوسرا کام ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے اپنے آپ کو اور بچانا، تو دوسرا کام یہ کرنا ہے جو نبی نے کرنے کو کہا ہے وہی کرنا ہے۔
جو نبی نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، رسول تمہیں جس چیز سے منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی ہونی چاہیے اور عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو جملے کے اوپر آدمی غور و فکر کر لے اور دو سوال کا جواب ڈھونڈ لے تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ تو عبادت کس کی؟ اللہ کی، لیکن عبادت کیسی؟ جیسے ہمارے مولوی کہیں کیا ویسی عبادت، جیسے ہمارے پیر کہیں کیا ویسی عبادت، کیا ہمارے ماں باپ جیسی عبادت کرنے کو بولیں کیا ویسی عبادت ہم اور آپ کریں؟ آج دیکھیے اپنے اپنے مرضی کے مطابق لوگ نماز پڑھتے ہیں، ویسی صلو کما رأیتمونی اصلی، وہی نماز اللہ قبول کرے گا جس نماز کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ جیسی نماز امام کائنات نے پڑھی ہو ویسی نماز اگر آپ بھی پڑھے تب نماز قابل قبول۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت وہی قابل قبول جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد سوال کرنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کے تعلق سے ہمیں سکھائیے، کیا کروں جنت کے اندر جاؤں اور کیا کروں جہنم سے بچ جاؤں؟ امام کائنات کا جواب سنو میرے پیارے ساتھیوں، اس جواب کو لے کر کے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن کے اندر دن و رات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یہ کام تم کرتے رہو۔ جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ اب نماز کے اوپر میں تقریر نہیں کروں گا، صرف اتنا سمجھ لو نماز کی پابندی کرو۔ فرض نماز ٹائم ہو تو سنتیں پڑھو، نفلی پڑھو، تہجد پڑھو، یہ ساری نمازیں اللہ کو پسند ہے، لیکن فرض نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ مولوی کے لیے بھی نماز ہے تو ایک پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور پروفیسر کے بھی یہ نماز، ڈاکٹر کے لیے بھی یہی نماز، تو ایک نیتا کے لیے بھی نماز، ایک لڑکا اور لڑکی کے لیے بھی یہ نماز۔ نماز ہے تو ایمان ہے، مسلمان ہے، نماز نہیں تو اللہ کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا امام کائنات نے فرمایا 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اور کچھ کرنا ہے کیا بتائیے؟ آپ نے جواب دیا وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا اور کچھ کرنا ہے تو بتائیے؟ جواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر حولان حول تمہارے یہاں ہو جائے، اگر تم صاحب استطاعت ہو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو تو تم زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اسلام لانے کے بعد، اور اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ یہ 4 بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اور کچھ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں میرے انتقال کے بعد تم جشن منانا، میرے پیدائش میں تم جشن عید میلاد النبی منانا، یہ نہیں فرمایا میرے چلے جانے کے بعد تم محرم منانا، تعزیہ اٹھانا، تم میرے قبر میں آ کر کے مانگنا، سجدے کرنا۔ آپ نے کچھ نہیں۔ یہی حدیث بخاری کے اندر، مسلم کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام تم کر لو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے نبی میں نہ گھٹاؤں گا نہ میں بڑھاؤں گا، نہ میں ایڈ کروں گا نہ میں ڈیلیٹ کروں گا، میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی جو آپ نے فرمایا وہی میں کروں گا۔ آپ نے صحابہ کی طرف مڑ کر کے جواب دیا، نظریں آسمان کی طرف کی اور کہنے لگے اللہ کی قسم ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے دخل الجنہ تو یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نبی نے کیا کتنا فرمایا؟ جنت۔ دیکھیے کتنا آسان ہے لیکن کتنا مشکل کر دیا، کتنا مشکل کر دیا۔
کتنا مشکل کر دیا مولویوں نے، کٹ ملاؤں نے، بتائیے کتنا مشکل کر دیا. کوئی مر گیا یا جمعرات وغیرہ آئے تو فاتحہ کرا، ہاں قرآن خوانی کراؤ. قرآن خوانی تو ہوتا ہی نہیں ہے، جا کر کے کھانے کے چکر میں قرآن اس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی تعجب کرے گا، کہے گا پاگل ہو گیا. ہاں 1-2 گھنٹہ میں کوئی قرآن ختم ہوتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں قرآن خوانی ہو رہا ہے. مرنے کے بعد امام کائنات کی زندگی میں کبھی قرآن خوانی نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں کیا، تابع تابعین نے کبھی نہیں کیا. وہ چار امام جن کو ہم اور آپ امام اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کبھی نہیں یہ سب کیا. لیکن آج کے مولوی کہتے ہیں وہ کیا جانے، ہم جو کہہ رہے وہی صحیح. میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھنا، نبی کی مہر جس کے اندر نہیں ہو، اللہ کی قسم وہ کام جائز ہی نہیں. ایک آدمی سوچے نماز بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، دماغ میں یاد رکھے بس نماز بہت اچھی چیز ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ بھی نماز پڑھی. اب ہم سوچیں کہ بیٹھے میں کوئی کام نہیں ہے، چلو وضو بنا لیں. 5 ٹائم نہیں، ہم 6 ٹائم نماز پڑھیں گے. یا یوں سمجھ لیں کہ مغرب کے ٹائم میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں، گھر جا کر کے کیا کریں گے. 3 رکعت کی جگہ ہم 10 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم 4 رکعت پڑھ لیں، ہم 5 رکعت پڑھ لیں. فرمایا وہ نماز قابل قبول نہیں جو نماز جناب محمد الرسول اللہ نے نہ پڑھی ہو. جتنا پڑھنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اتنا ہی کرو. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو تم لے لو، اور جن چیزوں سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. اب بتائیے میلہ کھیلا جو تم جاتے ہو، کیا اسلام میں یہ جانا جائز ہے؟ ہاں اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، بازار. اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد ہے، مسجد. آج مسجدوں میں جانا ہم نے بند کر دیا، ہم بازار کی طرف جانا شروع کر دیے. میرے پیارے ساتھیوں جہاں میلہ ہو، جہاں بھیڑ بھڑکا ہو، جہاں ڈانس ہو، جہاں گانا بجانا ہو، میرے بھائی جو وہاں ہم جایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اگر محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مانتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب والا بھی مانتا تھا، کفار مکہ بھی اللہ کے نبی کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، اچھا جانتے تھے، ایماندار جانتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کو مانا، اللہ کی نبی کی نہیں مانا. اس وجہ سے وہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوئے. ہم نبی کو نبی نبی کہتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں صرف نبی نبی کہہ دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے. جب تک ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے تب تک ہم جنت میں جا نہیں سکتے. اللہ کے نبی کے آخری جملے کو یاد کرو، نبی اکرم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، آخری وقت میں آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے دنیا کے لوگوں، نماز 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 کی فکر کرنا، نماز کو مت چھوڑنا. آج مسلمانوں کو دیکھیے بیٹھے بیٹھے ہیں نماز کو چھوڑ رہے ہیں. تو دوسرا کام اگر ہمیں جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے تو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. نبی کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. دوسرا کام یہ کرنا ہوگا، رسول نے جو کہا ہے، جیسا کہا ہے ویسا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے نماز کیسی پڑھیں؟ رسول نے جیسا پڑھا ہے. ہاں کون سی درود پڑھے؟ جو کہا ہے کہ یہ درود پڑھو وہی کرنا ہے. شادی کیسے کرے؟ جیسے رسول نے کیا ہے. پورا مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق دلہن ایک لینے کے لیے جاتے ہیں، 30 گاڑیاں نہ ہو تب تک نہ جائیں. میرے بھائی کیوں بارات لے کر کے، بتائیے اسلام میں ہے یہ سب؟ کیوں کرتے ہیں مراد؟ فضول کام، شیطان والا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے رسول کی اطاعت. اور تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا معلوم ہے؟ تیسرا کام اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. صرف یہ بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا.
تقوی، اور اس کو سنیے گا نوجوانوں، بزرگوں اور یہاں کے لوگوں، اس بات کو آپ ذہن کے اندر ڈالیے، یہ تقوی کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا فائدہ مند چیز ہے۔ فرمایا لوگوں تم روزہ رکھتے ہو، روزہ کیوں؟ ہم نے روزہ فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے معلوم ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے بچنا، ڈرنا۔ تقوی کے معنی ہوتے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ کسی صحابی نے حضرت عمر فاروق سے یا کسی اور صحابی سے تقوی کے تعلق سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ جواب میں وہ صحابی کہتے ہیں تقوی یہ کوئی آدمی کانٹے دار جنگل کے اندر سفر کرتا ہو، کانٹے دار جنگل کے اندر سفر کرتا ہو تو یہ بتاؤ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ دوسرے صحابی نے جواب میں کہتے ہیں کہ جو آدمی کانٹے دار جنگل میں سفر کرتا ہو وہ اپنے کپڑے کو اوپر کر لے گا اور کانٹے دار درختوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور بڑے آرام سے چل چل کر کے اس جنگل کو پار کر لے گا۔ فرمایا التقوی ھذا، یہی تقوی ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا کے اندر آپ رہو تو دائیں اور بائیں، آگے پیچھے چاروں طرف فتنہ، آپ ادھر دیکھو تو فتنہ، ادھر دیکھو فتنہ، آپ کے اگل بغل چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں سے بچنے کے لیے وہی مثال بتایا کہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ آج دیکھیے ہمارے پاس موبائل ہے، بند کمرے میں آدمی کیا کرتا ہے کون جاننے والا ہے؟ تقوی اگر نہیں، اللہ کا ڈر نہ ہو تو آدمی موبائل کا غلط استعمال کرے گا، اگر تقوی ہو تو موبائل کا صحیح استعمال کرے گا۔ اللہ کا ڈر ہو، فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے پیارا، سب سے اچھا وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا اللہ کی نظر میں وہ ہے، اور اللہ ایسی ہی لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا جو متقی ہیں۔ وبشر المتقین، متقیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہی ہے جو تقوی والے ہیں۔ تقوی والا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہو، جلسہ بھی سننے کے لیے آیا ہو اور کھینے بھی کھا رہی، تقوی ہے۔ ابھی جلسہ سن کر کے جائے اور بستر میں سوئے جب تک وہ گانا اور فلم نہ دیکھ لے، نیند نہ آئے، کون سا تقوی ہے؟ یہ کون سا تقوی؟ رات میں تقریر سنو، فجر کی اذان تمہارے کانوں میں آئے، میرے بھائیو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تمہارے کانوں میں آئے اور یہ آواز سن کر کے تم مسجد میں نہ جاؤ، یہ کون سا تقوی ہے؟ ذرا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز چلی گئی، جیسے سورج نکلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ سورج نکل آیا، گھر سے نکلے، جلدی جلدی مسجد کی طرف گئے، وضو بنایا، نماز ادا کی اور اتنا زیادہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روئے کہ دوسرے دن جیسے وہ بستر میں گئے سوئے اور فجر کے وقت بھی ان کی کانوں میں آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ آواز آئی لیکن پھر بھی نیند نہ کھلی، آواز آئی نیند نہ کھلی۔ اچانک ایک دوسرے آدمی کی آواز آئی اے معاویہ اٹھو فجر کی اذان ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھ لو۔ حضرت معاویہ اٹھے اور دیکھیے ایک آدمی کھڑا ہے، کہا بھائی یہ بتاؤ ہم نماز تو پڑھنے کے لیے جائیں گے، تم ہو کون اور میرے گھر کے اندر کیسے آئے؟ کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، تم میرے گھر کے اندر کیسے آئے؟ کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا ہوں۔ سنیے غور سے سنیے، کیا کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں اور تمہیں نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا۔ اچھا، ارے تمہارا تو کام ہے سلانے کا، تم جگانے والا کام کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ جواب میں وہ شیطان کہتا معاویہ کیا کروں، مجبور ہوں، میں نے کل تمہیں فجر کی نماز میں سلایا
لیکن تیرا تقوی اتنا مضبوط، تیرا ڈر اللہ کے تعلق سے اتنا مضبوط، فجر کی نماز تیری چھوٹ گئی، تو صبح اٹھا سورج نکلا ہوا دیکھا، فوراً اٹھا مسجد میں گئے، وضو بنایا، نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد تو نے بہت دیر تک دعا کی، بہت زیادہ روئے، جتنا ثواب تجھے فجر کی نماز میں ملنا تھا اس سے زیادہ تمہیں ثواب مل گیا۔ اے معاویہ نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے ثواب زیادہ ملے، تجھے نیکیاں زیادہ ملے، اسی وجہ سے میں تجھے فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ تقویٰ دیکھو میرے بھائی، ہمارا تقویٰ جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ کی نماز پڑھیں گے وہ بھی جمعہ، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ جمعہ آتا ہی کیا ہے بھائی، یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں کو اتنا ٹینشن ہوتا ہے جمعے کے دن، ہم جاتے ہیں راستے میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں خطبہ شروع اور نہا رہا ہے، ہاں اتنا بے حس اور اتنا مرا ہوا آدمی جمعے کے دن۔ میرے بھائیو قربانی ہم سال بھر میں کرتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلے پہنچتا ہو مسجد میں تو اس کو اونٹ کا ثواب ملتا، اونٹ کے قربانی کا ثواب۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے جمعہ کے دن اونٹ کے ثواب لے سکتے ہو، اس کے بعد جو پہنچے اس کو گائے کا ثواب، اس کے بعد جو پہنچے بکری کا ثواب، اس کے بعد پہنچے تو انڈے کا ثواب، مطلب دھیرے دھیرے ثواب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچے تو اس کا رجسٹر میں نام ہی درج نہیں ہوتا۔ کتنے کے شوہر ہیں جو خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ جمعہ نہیں پڑھنے جاتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے جاتا ہے دیکھو میں نے جمعہ پڑھا ہے بھائی، مجھ کو مسلمان سمجھو۔ اللہ کی قسم اس کے دل میں اگر تقویٰ ہوتا، ڈر ہوتا تو اللہ کی قسم وہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتا۔ تقویٰ ہمارے سماج کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ تقویٰ جتنا ہوگا انسان اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، حرام و حلال سے بچے گا۔ میرے بھائیوں تقویٰ کے تعلق سے اگر بات نکلی ہے تو ذرا تقوی کے تعلق سے اور سی باتیں سن لو۔ آج نوجوان نسل کو دیکھو، شادی جن کی ہوئی ہو اور شادی جن کی نہ ہوئی ہو، شادی ہونے کے بعد بھی گرل فرینڈ اور شادی نہ ہونے کے پہلے بھی گرل فرینڈ۔ آج دیکھیے لڑکیوں کو ایگزام دینے کے لیے جا رہی ہے نا وسطانیہ فاقانیہ کی، ایسا لگتا ہے کہ ہیروئن بن کے جا رہی ہے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کون سا تقویٰ؟ حضرت یوسف کی زندگی کو کبھی اٹھاؤ اور تقویٰ کے اوپر کبھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہ کرے تو کن کو جنت میں داخل کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ 12ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ 12واں پارہ اور 13ویں پارے کے اندر سورہ یوسف پوری کی پوری تفسیر آپ پڑھیے۔ حضرت یوسف جس گھر کے اندر رہتے تھے، بادشاہ کی بیوی عزیز مصر، جس کا نام تفسیروں کے اندر زلیخا بتایا گیا، حالانکہ صحیح نہیں ہے لیکن آپ زلیخا ہی سمجھ لو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو مصر کے اندر بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، یوں تو مصر کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بہت ہی زیادہ ہینڈسم بنایا تھا، بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ اب اتنے جوان، حسین و جمیل، ہینڈسم، سب سے زیادہ خوبصورت عزیز مصر کی بیوی کی نظر پڑی یوسف کے اوپر، اتنا ہینڈسم، میرے شوہر سے زیادہ اتنا ہینڈسم ہے۔ اب دیکھیے نظر پڑ گئی، اب ان کے گھر میں رہتے تھے، غلام بنا کر کے اور خرید کر کے لائے تھے، حکم تو دینا ہی تھا، حکم ماننا تھا یوسف کو۔ اس کی بیوی نے 7 دروازے کو بند کروائے، 7 دروازے کو بند کروایا اور سب سے اندر کمرے میں یوسف کو لے کر کے آئی اور کہا یوسف تم یہ بتاؤ تم میرے غلام ہو؟ کہاں؟ ہاں میں تیرا غلام، آپ میرے مالک کی بات ماننی چاہیے۔ ہاں ماننی چاہیے۔ اے یوسف میں تم سے لو کرتی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اے یوسف آپ کی خوبصورتی دیکھ کر کے میں خود کو برداشت نہیں کر پا رہی،
میں بحیثیت بادشاہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے بھی یہ میں تم کو کہہ رہی ہوں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اے یوسف، یہ بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میری اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں آنے والا بھی نہیں۔ اس وجہ سے اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھا دو۔ اے یوسف، اے یوسف، ذرا مجھے اپنے جسم میں، اپنے باہوں میں لے لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے نوجوان ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کو موقع مل جائے تو فوراً چوکا مار دیتے۔ ان کو راستہ ملنا چاہیے۔ دیکھیے، کچھ میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں وہی غلط کام کرنے کے لیے، جلسوں میں جاتے ہیں وہی سیٹنگ لگا کر کے تم بھی جانا میں بھی جاؤں گا، یہ سیٹنگ ہے۔ جہاں دیکھی یوسف علیہ السلام کو دیکھی، یہاں بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور حسین و جمیل یہ ہیروئن بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، جس کو آج ہم اور آپ کہتے ہیں کیٹرینا اور ایشوریا، کہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو، حضرت یوسف بھی ہینڈسم اور جوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ہینڈسم جوان، اور اس کے سامنے خوبصورت لڑکی ہے، بیوٹیفل گرل ہے، لیکن حضرت یوسف کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر اگر میں نے غلط کر لیا تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے حضرت یوسف، آئی میری مالک، آئی میرے بادشاہ کی بیوی، ہاں میں تیرا غلام ہوں، لیکن میں یہ بات تمہاری نہیں مان سکتا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ یوسف علیہ السلام دوڑے اور دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ دروازہ ہی کھلتا چلا گیا اور اپنے آپ کو حضرت یوسف نے بچا لیا؟ ہم اور آپ زنا اس طریقے سے کر رہے ہیں، بغل میں کسی کی بیوی خوبصورت ہو تو اس کے اوپر لائن چلا رہے ہیں، کسی کی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ زنا، کسی کی بہن ہو تو اس کے ساتھ زنا، کسی کے گھر کے اندر کسی کی بیٹی ہو تو اس کے ساتھ غلط معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سارے منظر ہیں، بہت سارے منظر۔ وہ لڑکی کا منظر دیکھیے، اس لڑکے کا منظر دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا، اس لڑکے کا منظر دیکھیے۔ آج کل حالات یہ ہے، اللہ کی قسم، لڑکیاں اپنے شوہروں کے لیے نہیں سجتی ہے، نہیں سنورتی ہے، نہیں خوبصورت بنتی ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شوہر بستر میں آئے تو بیوی کو خوبصورت بن کر کے آنا چاہیے، بستر میں خوبصورت بن کر کے آنا چاہیے، لیکن بستر میں خوبصورت بن کر کے نہیں جائے گی۔ جب اس کو شادی میں جانا ہو، بازار میں جانا ہو، کہیں اور جگہ جانا ہو تو اتنا خوبصورت بن کر کے جائے گی، لگتا دوسری شادی کرنے کا ارادہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری خوبصورتی کو دیکھو اور ذرا میرا نمبر بھی تم لو۔ میرے بھائیوں، یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، میں نے کچھ ایسی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی جو کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آج ہماری عورتیں کپڑا پہنتی لیکن ننگی نظر آتی ہے، ان کے دوپٹے بال سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، فرمایا اللہ یجدن ریحا ولا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا۔ جواب میں عورتوں نے پوچھا، اللہ کے نبی کیوں عورتیں زیادہ جل رہی تھی؟ آپ نے جواب دیا، تکسرن اللام وتکفرن العشیر، کیونکہ یہ زیادہ لام کان کرتی ہیں اور یہ زیادہ اپنے شوہر کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، زیادہ۔ آج دیکھیں، شوہر کی فرما برداری ہونی چاہیے، اللہ کی بھی نافرمانی اور شوہر کی بھی نافرمانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو تقویٰ ہمارے دل کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔
موبائل میں اگر فلمیں ہیں تو تقویٰ نہیں، اس وجہ سے اگر تقویٰ ہوتا تو ہمارے موبائل کے اندر گانے اور فلمیں نہ ہوتی۔ تقویٰ ہوتا اللہ کی قسم تو قرآن کی آیتوں کی آواز ہمارے گھروں سے آتی، گانے کی آواز ہمارے گھر سے نہیں آتی۔ اگر تقویٰ ہوتا تو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہم۔ مال آ رہا ہے، آ رہے ہیں، اللہ کی قسم جس کے گھر کے اندر حرام مار رہتا ہو، کھاتا ہو، اللہ کی قسم اس کی نماز قابل قبول نہیں، حج کرنے کے لیے جائے تو اس کا حج قابل قبول نہیں، وہ دی ہوئی صدقہ و خیرات بھی قابل قبول نہیں۔ اس وجہ سے امام کائنات کی حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو اگر کھانا کھانا ہے تو پاک روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ تقویٰ ہوگا تب یہ سب پرہیزگاری کرے گا، ورنہ تقویٰ نہیں ہے تو ادھر سے بھی آ رہا ہے آنے دو، ادھر سے بھی آ رہا ہے آنے دو۔ تو جہنم سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ ایک لڑکی جتنی خوبصورت ہوگی، یاد رکھنا میری بہنوں، تمہارے اوپر لڑکوں کی نظر اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک لڑکا جتنا ہینڈسم ہوگا، جتنا پیسے والا ہوگا یا جتنا ہینڈسم ہوگا، لڑکیوں کی نظر بھی اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے اور زیادہ بچائے۔ ایک لڑکی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے تاکہ کسی کی نظر ہمارے اوپر نہ لگے اور کہیں میں اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دوں اور گناہ نہ کر بیٹھوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انی اخاف اللہ ہونا چاہیے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 11:30 ہو چکا ہے۔ باتیں تو میں 10 باتیں لے کر کے آیا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں کہ آپ کے بیچ میں باتیں کروں۔ یہ چند باتیں، پہلا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو کر جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ دوسرا جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، جیسے آپ نے کھانے پینے کے لیے کہا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا ہے، جیسے آپ نے سونے کا طریقہ بتایا، جیسے آپ نے اٹھنے کے بعد دعا کرنے کے طریقے بتائے، جیسے آپ نے بیوی سے ملنے کا طریقہ بتایا، جیسے بتایا کہ بچے کی پرورش کیسے کرو، بچے کے شادی بیاہ کیسے کرو، جیسے آپ نے بتایا گھر کے اندر داخل کیسے ہو، گھر سے کیسے نکلو، سواری میں کیسے بیٹھو، کون سی دعا پڑھو، یہ سارے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو من اطاعنی دخل الجنہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا کام اور سب سے اہم کام، اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کیجیے۔ تقریر سن لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ہمارے سامنے لڑکی کمرے میں بغل میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ فرمایا امام کائنات نے فرمایا النظر زنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے۔ فری فائر میں لگے ہوئے ہیں، پب جی گیم میں لگا ہوا ہے، اچھا ہوا ٹک ٹاک کو بند کر دیا، آج لگے ہوئے ہیں۔ بتائیے میرے پیارے ساتھی، یہ نظروں کی غلط استعمال ہم اور آپ کر رہے ہیں، تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ایمان کے اوپر زندہ رکھ، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ متقی بنا کر کے زندہ رکھ، جب بھی ہمارا وفات موت ہو متقی کی حالت میں ہو۔ الہ العالمین، جن لوگوں نے پروگرام رچایا اللہ ان کے پروگرام کے رچانے کو اللہ تو قبول فرما لے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ جا چکے اللہ ان کو کربلا جنت سے بتا فرما، جن کے بچے بگڑ چکے اللہ ان کے بچے کو ہمیں سدھارنے کی یا ان کے ماں باپ کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔